بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے فضل اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ انسان کو اس کے مقصد حیات بارے آگاہ کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ دہر کی آیات 1 تا 3 میں فرمایا، بے شک انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے خلق کیا تاکہ اس کی آزمائش کریں، تو ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا وجود بنا دیا۔ بے شک ہم نے اسے اپنے تک پہنچنے والے راستے کی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دے دی۔ اب خواہ وہ شاکر یعنی شکر گزار بنے، خواہ کفور یعنی ناشکر گزار۔ آیت ہے، ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفور۔ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کماؤ انسان کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ شاکر بنے یا نا شکرا، لیکن وہ ہے کہ حکمراں اللہ کے عطا کردہ معاشی فضل یعنی تنخواہ، اجرت، منافع، الاؤنس، بونس، ٹیوشن فیس اور کرایہ وغیرہ کی ناشکری انفاق فی سبیل اللہ کی عدم ادائیگی سے کرتا ہے۔ چنانچہ ایسے ناشکروں سے شکوہ کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا ذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ سورہ بقرہ آیت 243۔ بے شک اللہ تو لوگوں پر اپنا فضل کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اب کماؤ لوگوں کی ناشکری سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ یوسف کی آیات 36 تا 38 میں فرمایا، قید خانہ میں یوسف کے ساتھ 2 جوان داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک بولا، میں نے خواب دیکھا کہ شراب نچوڑتا ہوں۔ دوسرا بولا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں کہ جن میں سے پرندے کھاتے ہیں، ہمیں ان کی تعویل بتائیے۔ بے شک ہم آپ کو محسنین یعنی معاشی بگاڑ کو درست کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا، جو رزق تمہیں کھانے کو ملتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں ان کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا۔ یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے رب کی طرف سے ملا ہے۔ بے شک میں نے اس قوم کی ملت یعنی باطل دین پر عمل چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں اپنے آباء و اجداد ابراہیم،
اسحاق اور یعقوب کی ملت یعنی دین حق کا اتباع کرتا ہوں۔ ہمارا منصب ایسا نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک یعنی ناجائز حصہ دار بنائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے ہم پر اور لوگوں پر کیا، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت ہے ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اور اب کماؤ لوگوں کی ناشکری سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ نمل کی آیات 38 تا 40 میں فرمایا، سلیمان نے کہا، اے درباریو، تم میں سے کون ہے کہ وہ اس یعنی ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ مسلمانوں میں سے ہو۔ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، میں تخت کو آپ کے پاس لا حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ بے شک میں ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ اس نے عرض کی، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہ میں اسے آپ کے پاس آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ تو جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا تو کہنے لگا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تاکہ میری آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ میرا رب تو غنی یعنی مالدار کرم کرنے والا ہے۔ آیت ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم۔ اور اب رشتہ داروں کو ناراضی کی بنا پر مال نہ دینے سے کمائی کی ناشکری کرنے والوں کو مخاطب کر کے حکمراں اللہ نے سورہ نور کی آیت 22 میں فرمایا، قسم نہ کھا لیں وہ جو تم میں فضل یعنی کمائی والے ہیں، اور ان کی کمائی بھی زیادہ ہے، کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجرین کو اللہ کے راستے میں کچھ نہ دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ انہیں معاشی تحفظ دیں اور درگزر کریں ان کی غلطیوں سے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بھی معاشی تحفظ دے؟ اور اللہ تو غفور یعنی معاشی تحفظ دینے والا رحیم ہے، کہ جس نے رحم مادر میں تمہاری پرورش کی تھی۔ اور اب فضول خرچی سے کمائی کی ناشکری کرنے والوں کو ناشکر شیطان کا بھائی قرار دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 26 تا 29 میں فرمایا، رشتہ داروں، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، اور بلا وجہ خرچ نہ کرو، بے شک بلا وجہ خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔
اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور اگر تم ان میں سے کسی سے آراز کرنے پر مجبور ہو کہ اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے، تو نرمی سے ان کو بات سمجھا دو، اور اپنا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ ہی اسے پورا کھول دو کہ سب کچھ دے ڈالو۔ پہلی صورت میں ملامت زدہ اور دوسری صورت میں حسرت زدہ بن کر بیٹھ جاؤ گے، اور اب بخیلی سے اپنے مال کی ناشکری کرنے والوں کو ذلت آمیز عذاب کی اطلاع دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ النساء کی آیات 36 تا 38 میں فرمایا، اللہ کی عبادت یعنی ملازمت کرو، اور اس کا شریک یعنی ناجائز حصہ دار کسی کو نہ بناؤ، اور اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسی رشتہ داروں، اجنبی ہمسایوں، رفقائے کار، مسافروں، اور اپنے گھریلو ملازمین اور ملازماؤں کے ساتھ احسان یعنی معاشی بھلائی کرو۔ بے شک اللہ مختال فخور کو پسند نہیں کرتا۔ مختال وہ لوگ ہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کے لیے کہتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل یعنی روزی سے دیا ہے اس سے چھپاتے ہیں، اور ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور فخور وہ لوگ ہیں جو اپنا مال یعنی رقم لوگوں کے دکھاوے کو انفاق کرتے ہیں، اور اس طرح ان کا اللہ پر اور روز آخر پر ایمان نہیں ہوتا، اور جس کا ساتھی شیطان یعنی پرستش فروش مذہبی پیشوا ہو تو وہ کیا ہی برا ساتھی ہے۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔